ویلکم بیک اختیار ولی صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا. پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ان کی آنکھ ضائع ہو سکے اس حوالے سے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کا بتنگڑ بنانا، رائی کا پہاڑ بنانا اور چیزوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، وہ یہ ان کی عادت ہے اور اس طرح وہ کرتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ ان کا کام ہی ہے. وہ تو یہ بھی کہتے تھے عمران خان کو زہر دیا گیا ہے جیل اختیار میں. صاحب، لیکن what about his عمران خان اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ his spouse بشرا بی بی، ابھی رائٹ ناؤ دونوں کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ They are good in condition of health. They are quite fit. کوئی ایز سچ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وری کیا جائے، اور اگر کبھی ہوگی بھی تو کسی کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کسی سے بھی زیادہ میرے خیال میں جو ان کو فیسیلیٹیشن ہیلتھ کے حوالے سے دی جا رہی ہے، شاید اگر وہ خود باہر ہوتے جیل میں تو یا وہ خود اتنا کیئر نہ کرتے یا ان کی فیملی بھی اتنا کیئر نہ کرتی جتنا ہم ان کا کر رہے ہیں. یس ویل شفیع صاحب، فیملی کے حوالے کیا اطلاعات ہیں؟ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ان کی حالت اب کیسی ہے بشرا بی بی کی، چونکہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی؟ یہ ہے کہ جب ان کو شفٹ کیا گیا تو نہ ہی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی تحریک انصاف میں کسی لیڈرشپ کو بتایا گیا. آج صبح ان کے فیملی کو بتایا گیا، ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے. فیملی کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سرجری کے بعد بشرا بی بی کو ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے دوبارہ جیل میں شفٹ کر دیا. جیل میں وہ سہولت ہی میسر نہیں ہے جو کہ ایک ہاسپٹل میں ان کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہم عدالت کا رخ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی کو شفٹ کیا جائے نجی ہاسپٹل میں. ان کے فیملی کے زیر نگرانی ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونی چاہیے. لیکن شفیع جان صاحب، آپ جو ہے عدالتوں کا رخ تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل جو عدالتوں کے آلریڈی آرڈر آئے ہوئے ہیں، عدالتوں سے تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. تو رائٹ ناؤ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ عدالتوں کا جب رخ کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس چونکہ راستہ ہی یہ بچا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہی کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک عدالت کا ہے اور ایک مذمت کا ہے. مذمت کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ لائے عمل پہ غور کر رہی ہے، کچھ آپشن زیر غور ہے. ہم یہ چیزیں ذہن نشین کر چکے ہیں قمبر صاحب کہ یہ جو حکومت ہے یہ جب مشکل میں ہوتی ہے تو یہ پاؤں پڑتی ہے، اور جب مشکل سے نکل جاتی ہے تو یہ گریبان پکڑتی ہے. اور اس چیز کا ایکسپیرینس ہمیں کئی دفعہ ہو گیا ہے. مذمت کے لیے اور سڑک کو گرم کرنے کے لیے ایک لائے عمل پہ غور ہو رہا ہے، اور عدالت کا راستہ اس لیے ہم اختیار کر رہے ہیں کہ ہم عدالتوں سے ہی رہائی چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ عدالتیں محکوم ہو گئی ہیں. 3 سالوں سے عمران خان صاحب کا کیس نہیں لگ رہا، بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا. کیس لگ بھی جاتا ہے تو تاریخ چینج کر دی جاتی ہے، لیکن راستہ بھی اگر آپ قانونی طریقے سے دیکھیں تو یہی بچتا ہے. اسی عدالتوں میں ہم پیش ہوں گے. ہم قانونی اور آئینی لوگ ہیں. شفیع صاحب، 190 ملین کیس جو ہے اگلے ہفتے میں لگ رہا ہے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے گا اس کیس میں بشرا بی بی کو؟ دیکھیں، 190 ملین کی جو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ وہ جو پیمنٹ تھی وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے، شہباز حکومت کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. اگر اس وقت جو حالات بنی ہوئے ہیں، اگر وہ سبسڈی نہیں دے سکتے تو یہ 70 ارب سے زیادہ روپے بنتے ہیں. اسی پیسوں سے ہی اس عوام کو آپ ریلیف دیں. اب بڑا انٹرسٹنگ کیس یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جس کیس میں عمران خان صاحب اندر ہیں، جس کیس میں بشرا بی بی اندر ہے، اس کیس کے پیسے یہ حکومت کو مل چکے ہیں. اب وہ جو اس ایک جعلی مقدمے کے ذریعے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو آپ نے ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ کیسز نہیں لگ رہے تھے. اب 22 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے. ہمارے وکلاء وہاں پہ پیش ہوں گے، ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ریلیف حاصل کر لیں گے. لیکن یہاں پہ 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ کورٹس جو ہیں یہ خالی بلڈنگز رہ چکی ہیں. لیکن ہمارے پاس جیسے میں نے شروع میں کہا کہ راستہ ایک ہی یہی بچتا ہے قانونی لحاظ سے، تو اسی راستے کو ہم اپنائیں گے. اختیار صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈیل جو کہ آج ایک خبر آئی ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ فیملی اور جو ہے بشرا بی بی کی فیملی اور عمران خان صاحب کی فیملی کوئی متنازع پریس کانفرنس نہیں کرے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، رہائی کی کوششیں تیز کی جائیں گی. اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف ملے گا. ڈو یو تھنک سو؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اب بیرسٹر گوہر اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیرسٹر گوہر کی بات کو پھر مصدقہ ہی سمجھا جائے. اور یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو کہتے تھے کہ نہ عمران خان کوئی ڈیل شیل نہیں کریں گے. تو یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے جو بیرسٹر گوہر نے دے دیا.
डील समझे या ढील समझे या एनआरओ समझे, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि इमरान खान डील लेने के लिए बेताब बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई डील ऑफर नहीं हो रही है। अब अगर बुशरा बीबी की शक्ल में उनको कोई डील मिल रही है तो आप तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के ज़रिए जो है डील ऑफ़र की गई है इमरान खान साहब को? मैं तस्दीक या तरदीद तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बैरिस्टर गौहर साहब की बात को ऑनर कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर जो है वो, उसकी एक तो मिसाल जो है ना वो इन अंधों में राजा भी है, और दूसरा वो रजिया भी है इन गुंडों में फंसी हुई। तो मैं आई रियली लाइक एंड रिस्पेक्ट दैट पर्सन। उनके लिए और सलमान अकरम राजा के लिए मेरी बड़ी हमदर्दियां हैं। वो बड़े फंटास्टिक किस्म के लोग थे, लेकिन अपने गलत पॉलिटिकल फैसलों की वजह से मेरे ख्याल में वो सो कद काट और सो वो इख्तियार अपना साहब, वो व्हाट नहीं वुड रख वी सके। एक्सपेक्ट तो कि बुशरा बीबी जो है बैरिस अगले हफ्ते में बाहर होंगी जेल से? व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट? ये तो सर बैरिस्टर गौहर ने फिलहाल न्यूज दी है। अभी फिलहाल हम उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकते। जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं तो वो दुरुस्त ही कह रहे होंगे। फिर आपका अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन क्या कहता है कि वो हुकूमत उस पे अपना मौकफ जो है वो दे देगी एक आध दिन बाद। फिलहाल इस वक्त वी आर बिजी एट ईरान एंड यूएसए टॉक्स, हम उसमें बिजी हैं। ओके ये ओके बड़े ये लोकल ठीक इश्यूज हैं, इसको भी ठीक देख लें। ठीक इख्तियार साहब, और चीज़ जो कि लोड शेडिंग के हवाले से है, आप क्या समझते हैं कि लोड शेडिंग का मसला जो है वो पहले आया इस्लामाबाद में ख़ुसूसन 8 घंटे तक भी लोड शेडिंग हुई है, कल की बात करें, और फिर उसके बाद फिर मीडिया पे प्रेशर बना, लोड शेडिंग आपने कम कर दी है। तो ऐसा क्यों है सर कि जब आवाम चीखे चिल्लाए तो आप लोड शेडिंग कम कर देते हैं, उससे पहले बस आवाम चुप है तो मंडी जाओ? नहीं, ये दिस इज नॉट द मैटर के मतलब आवाम चीखे हैं तो कोई हल निकला है। उससे पहले भी परसों रात भी मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है, अवैस लगारी साहब वो पूरी की पूरी टीम बैठी हुई थी और अपना काम कर रहे थे और वो चीज़ों को देख रहे थे। अगली रात भी ऐसी सूरत हाल थी, कल भी ये ऐसा था और कल रात भी ऐसा ही था। यहाँ से उठा के उधर पूरा करो, वहां से उठा के इधर पूरा करो, बिकॉज आपके पास पावर जनरेशन के मेन जो 3 सोर्सेज हैं, एक गैस है, एक आपके पास फर्नेस ऑयल है, और दूसरा आपके पास हाइडल पावर है। हाइडल पावर आपकी दरियाओं में पानी की वजह से वो पूरी नहीं हो रही है। बाहर से तेल की आमद जो जंग छिड़ी हुई है उसकी वजह से प्राइसेस हाइक एक साइड पर, और तेलों के आमद और रफ्त जो है उसकी तलब और रसद में कमी की दूसरी वजह, और गैस की जो इंपोर्ट है आरएलएनजी की, वो 1 अप्रैल के बाद इस तरफ, मतलब आज आप अंदाजा करने के आज 16-17 तारीख है, 18 तारीख है, आज तक एक जो वो है शिप है वो नहीं पहुंचा। तो डेफिनेटली तो आपकी मशीनरी रुक गई है। जो गैस से आप पावर जनरेशन करते हैं वो भी रुक गई है, जो आप फर्नेस ऑयल से करते हैं वो भी रुक गई है। दरियाओं का वैसे भी कैपेसिटी जो थी वो कम थी। तो अब चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके थोड़ी सी बेहतरी आ गई है। सूरत हाल को नॉर्मल होने में जो अपनी पुरानी रूटीन पे ये जाएगी, इट विल टेक आई थिंक अनदर few days, like a week time it will take. शफी भाई, आज सर गौहर के हवाले से ये खबर आई है, इस पर आप क्या कहेंगे कि बुशरा बीबी की फैमिली जो है जेल के बाहर मुतनाज़ा गुफ्तगू ना करने पर राजी हो गई है? इज इट सो? देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक बुशरा बीबी की फैमिली की बात है तो उन्होंने तो कभी भी सियासी गुफ्तगू नहीं की, ना ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बावजूद उनकी मुलाकातें बंद हैं। तो मसला ये नहीं है कि वहां पे गुफ्तगू हो रही है या वहां पे सियासी गुफ्तगू हो रही है। अगर ये मसला होता फिर बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें बंद ना होती। जहां तक इमरान खान साहब की बात है तो उनकी फैमिली की आखिरी मुलाकात 4 दिसंबर को हुई थी। अब इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब ने सियासत पे ही बात करनी होगी। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो जेल से ही सेनेट के टिकट्स और बाकी टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। 120 लोग एक दिन में उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ से, उसकी बाकायदा लिस्ट मौजूद है। तो अपनी बारी पे तो इनके ये रवैये होते हैं। जब अपोजिशन की बारी आती है या इमरान खान साहब के बारे में बात होती है तो ये कहते हैं कि वहां पे सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वो सियासी गुफ्तगू ही करेंगे और वो जो अंदर जेल में कहेंगे हम वो एज इट इज इसको बाहर लेके आएंगे।
آئیں گے. لیکن شفیع جان صاحب، سارے معاملے میں کیا آپ لوگوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ گفتگو نہیں کریں گے؟ جیسے بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اپنی جو ملاقاتیں ہیں وہ تیز کر رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی کا بھی امکان ہے، تو ایسا کوئی معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی سیز فائر ہے، آپ لوگ بھی کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے، دوسری سائڈ سے بھی کوئی نہ کوئی پیش رفت آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ از اٹ سو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے تو کوئی لچک نہیں دکھائی دے رہی. لچک تو ہمیشہ تحریک انصاف نے ہی دکھائی ہے. جلسہ ملتوی کرنا ہو تو تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کیا، اور ہم آئندہ بھی کریں گے. جب بھی پاکستان کی باری آئے گی، جب بھی ریاست کی باری آئے گی، عمران خان اور تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کا مظاہرہ ہم کئی بار کر چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دسمبر سے تو کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. جب 4 دسمبر سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی تو کوئی بیان بھی نہیں آ رہا. 16 اکتوبر سے وکیلوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب وکیلوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تو کوئی بیان بھی نہیں آ رہا. سلمان صفدر کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ایک دفعہ فرنٹ آف کورٹ، وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ گئے ہیں، دوسری دفعہ ہائی کورٹ کے حکم پہ گئے ہیں. ان نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. جب اتنے عرصہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو تب بھی کوئی لچک نہیں دکھایا گیا. بات بڑی واضح ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ یا مذمت ہی کرنی پڑے گی. یہ حکومت پہ پریشر بڑھانے کے لیے سڑک گرم کرنی پڑے گی. وہ 90% لوگوں کا لیڈر ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے. اس کے لیے لیڈرشپ جو ہے. So you are denying the efforts of Barrister Gohar جو کہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نئی مزاحمت کا راستہ ہی ہم اختیار کریں گے. دیکھیں، بیرسٹر گوہر تو کئی دفعہ مذاکرات کو آگے لے کے بڑھے ہیں. 2025 میں بھی اور 26 میں بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن ہمیشہ وہ جو مذاکرات ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھے. جب اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ اختیار دیا کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے ہو یا پھر تحریک کے حوالے سے ہو وہ فیصلہ کرے، تو بنیادی چیزوں پہ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ایگری ہو چکے تھے، جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے، جس میں فریش الیکشن ہے، نئے الیکشن کمیشن پاکستان کی تعیناتی ہے، پھر 64,000 جو FIRs کاٹی گئی ہیں اس پہ بات کرنی تھی. عمران خان صاحب تک رسائی کو ممکن بنایا جائے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی تب بھی سہولت دی جائے. تو یہ تمام تر چیزیں ہم پرنسپلی ان کے ساتھ ایگری ہو چکے تھے، لیکن حکومت اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر بیرسٹر گوہر صاحب دوبارہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور یہ جو ہمارے پرنسپلی کچھ ایگریمنٹس ہیں اس پہ بات ہوتی ہے تو بالکل وہ آگے بڑھے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ ان تمام چیزوں پہ بات کرے گی، کیونکہ جب بھی ہم نے حکومت سے عمران خان صاحب کے کیسز کے متعلق بات کی ہو یا پھر عمران خان صاحب کی سبھی سہولت کے بارے میں بات کی ہو تو اس کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ گوہر صاحب ان مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اختیار صاحب، جب LNG کا پتا تھا کہ وہاں سے ہمیں LNG نہیں آنی، پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم اس کرائسس میں جا سکتے ہیں، حکومت نے کیوں نہیں اقدامات کیے؟ الٹرنیٹ پہ ہم IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں اتنی زیادہ پیسے دیتے ہیں، لوگوں کا اربوں روپے ٹیکس دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمیں شارٹ فال برداشت کرنا پڑے یا لوگوں کو لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑے، پھر حکومت سے سوال تو ہوگا. نہیں، سوال کرنے آپ کا حق بنتا ہے. اینڈ وی آر ویری مچ ہیئر ٹو لسن یور کوسچن اینڈ ٹو ریسپونڈ یور کوسچن. اس میں تو ہم برا نہیں مانتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، واپڈا کہیں یا اس کو آپ پرانا نام تو اس کا واپڈا ہی تھا، یہ بجلی کا جو محکمہ ہے، یہ مطلب اس کے مسائل تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے مسائل ہیں. آج سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واپڈا اہلکاروں کو ایک زمانے سے وہ فری یونٹس ملا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں ہیٹر بھی چلتے تھے، گیزر بھی چلتے تھے، AC بھی چلتے تھے، بغیر بل کے، بغیر میٹر کے، وہ سارا کھاتا ختم. کمبر آپ کو پتا ہے، this is not the spur of the moment, this is not the stroke of the pen. But the decisions come from the high court. The decisions comes from the high court. میں آپ کو بتاتا ہوں، it took، نہیں جی سر، ہائی کورٹ سے تو بعد میں ابھی آئے. it took more than 3.5 years. یہ 3.5 سال پہلے ہم نے اس پہ محنت شروع کی تھی. PDM 1 کی گورنمنٹ میں کوئی اس پہ تیار نہیں تھا. لوگ جو تھے وہ ہڑتالوں پہ جا رہے تھے، کام نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. یہ ختم کرنا، مراعات کسی کی ختم ہوتی ہے ان کی تو آپ کو پتا ہے وہ بڑی، وہ ادھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور ایسی چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اپنے جو ہمارے وزیر ہیں توانائی کے، ان سے شکایتیں، اور ہماری امیدیں شاید زیادہ ہیں، شکایت نہیں ہے، لیکن what he is doing that is a fantastic job. اور آپ کو آنے والے بجٹ میں جون میں یہ جو سولر انرجی ہے،
ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक। इसमें ये जो इनकलाब इतना आया है प्राइम मिनिस्टर से, इसकी मंजूरी ये भी अवैस लगारी की मरहून मिन्नत है। और उनकी एक टीम है, डॉक्टर फखर आलम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अपने अब्दुर्रहमान खान कांजू, ये लोग, ये एक डेडिकेटेड टीम है, इसके पीछे वो काम किए जा रहे हैं। तो रिजल्ट आपको आने वाले बजट में 2 महीने बाद आप देखेंगे, लॉट ऑफ गुड न्यूज इंशाल्लाह। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।